ایک چیز وہ ہمارے سامنے رکھی اور وہ یہ کہا کہ جب بھی کسی لڑکے کو اس کے گھر والوں کو کسی لڑکی کا دین اور اخلاق یہ دو چیزیں نظر آئیں، بس اگر وہ اچھے ہیں تو نکاح کرتا ہے۔ اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس خوبصورتی کتنی ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، کہا ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، یہ سب مل جائیں تو بڑا کمال ہے۔ لیکن کسی بھی لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو اگر کسی خاتون کے اندر دینداری نظر آتی ہے، اس کا بہترین اخلاق نظر آتا ہے، کہا نکاح کرو۔ اور کہا کہ کسی بھی لڑکی کے گھر والوں کو، اس کے ولی کو کسی بھی لڑکے کے اس کی زندگی میں دینداری نظر آتی ہے، اس کا بہترین اخلاق نظر آتا ہے، اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر۔ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں بیان کی، یہ دو چیزیں، دینداری اور حسن اخلاق۔ کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی مالداری نہیں، کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں، اور ان دو چیزوں کو چھوڑنے پر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں کسی کا اخلاق اچھا لگتا ہے، کسی کی دینداری اچھی لگتی ہے، لیکن تم اس لیے چھوڑ دو وہ مالدار نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے اس کے پاس، تم اس لیے چھوڑ دو کہ لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہو، اسی حدیث میں کہا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر زمین میں ایک بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور وہ بڑا فساد کیا ہے؟ تمہاری لمبی چوڑی فرمائشیں وہ تمہاری بچیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھیں گی اور وہ بوڑھی ہو جائیں گی، اور ممکن ہے کہ وہ تمہاری نظر سے اوجھل ہو کر کسی غلط کام میں پڑ جائیں، وہ معاشرے کو گندا کر دیں، بے حیائی کی طرف لے آئیں۔ اسی کو کہا الا تفعلوه، ایسا کر دو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، وہ فساد عریض، اور بہت بڑا فساد۔